اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نیا پیغام، ایک نیا علاج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تربوز، جاپانی پھل اور جامن آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، یعنی کہ 3 ٹاپک ہیں: تربوز، جاپانی پھل اور جامن۔ اور اگر وقت رہا تو ہم لوگ چکوترے کو بھی ذکر کریں گے، ادروائز ہمارا آج کا ٹاپک تربوز، جاپانی پھل اور جامن پہ ہے۔ امید کروں گا دوستو آپ لوگوں کا یہ ہمارا پھلوں سے علاج کا ٹاپک اچھا لگ رہا ہوگا، اور آنے والے دنوں میں مزید اس سے بھی اچھے ٹاپک آپ سب کے لیے لے کے آؤں گا، اور مجھے بھرپور امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اور مزید آنے والے دنوں میں آپ اس کو خوشگوار ماحول سے اچھے طریقے سے سمجھیں گے، سنیں گے، سوچیں گے، اور آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اب رمضان قریب ہے، تو رمضان المبارک میں، رمضان کے سیگمنٹ میں ہم لوگ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک، تربوز۔ تربوز دیکھنے میں بہت بڑا ہوتا ہے، ایک قسم سے تربوز میں نے اپنی لائف کے اندر 25 کلو کا تربوز بھی دیکھا ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن میں نے دیکھا ہے تربوز 25 کلو کا۔ موسٹلی تربوز جو ہوتا ہے باہر سے گرین ہوتا ہے، اندر سے بلیک ہوتا، اندر سے ریڈ ہوتا ہے، بلیک ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ غلطی سے بول دیا تھا، بلیک ہوتا ہے۔ ادروائز تربوز جو ہوتا ہے وہ اندر سے ریڈ ہوتا ہے۔ تو امید کروں گا آپ لوگوں کو میرا یہ تربوز کا ٹاپک بھی اچھا لگے گا، کیونکہ تربوز ایک ایسا پھل ہے جو ہر گھر میں، ہر جگہ پہ کھایا جاتا ہے۔ سردی کے لحاظ سے تربوز بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اور سردیوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ ابھی سے اس کا موسم کا آغاز ہو چکا ہے، آنے والے دنوں میں آپ مزید دیکھیں گے یہ کم سے کم ریٹ میں مارکیٹ میں دستیاب ہوگا۔ تو چلیں تربوز کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تربوز جو ہے ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ تربوز ہندی زبان کا لفظ ہے۔ تربوز کو فارسی زبان میں دانا، انگریزی میں واٹر میلن اور عربی میں بطیخ کہتے ہیں۔ تربوز کو سلطانی پھل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے گرم آب و ہوا رکھنے والا ممالک میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ ریتلے علاقوں میں پیدا ہونے والا تربوز زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نجدہ اور حجاز کے بعض علاقوں کا تربوز بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں بھی کثرت سے پیدا ہوتا ہے، عام آدمی بھی اس کو آسانی سے خرید کر کھا سکتا ہے۔ پاکستان کے ضلع سکھر کے علاقے گھر میں یاسین کے تربوز جنم اور ذائقے میں دنیا میں مشہور ہیں۔ وزن اور جسامت کے اعتبار سے تربوز 1 سیر سے 5 سیر تک ہوتا ہے۔ کچھ خاص علاقوں میں 10-15 سیر کے تربوز بھی پائے جاتے ہیں۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے پاس فتح پور سے ایک تربوز آیا جس کا وزن 32 سیر تھا۔ تذکرہ لحاظ کے مؤلف کے بیان کے مطابق اس کے والد نے 40 سیر کا تربوز بھی دیکھا تھا۔ یہ 3 in 1 پھل ہے، جسے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھوڑے پر سوار تھا۔ یہ 3 گھوڑے پر سفر کر رہا تھا۔ میرے پاس ایک مرغی بھی تھی۔ راستے میں مجھے بھوک پیاس کا احساس ہوا، لیکن کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، گھوڑے کے لیے نہ مرغی کے لیے۔ میرے پاس صرف کچھ پیسے تھے۔ میں نے اس رقم سے ایک تربوز خریدا۔ میں نے خود تربوز کا گودا کھایا اور اس کا پانی پی لیا۔ اس کے بیج میں نے مرغی کو ڈال دیے اور تربوز کا چھلکا گھوڑے کو کھلا دیا۔ اس طرح تربوز نے 3 افراد کی بھوک ختم کر دی۔ اسے دانائی کہتے ہیں۔
تربوز کے غذائی اور کیمیائی اجزاء: تربوز میں گلوکوز، فولاد، فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم، روغنی اجزاء، نشاستہ، درکشی اجزاء اور وٹامنز اے، بی، ڈی بھی پائے جاتے ہیں۔ اس میں سرخ فولادی اجزاء، ہیموگلوبن بھی پائے جاتے ہیں۔ تربوز سے مختلف امراض کا علاج: تربوز بنیادی طور پر راحت بخش پھل ہے۔ یہ پیاس کی شدت اور صرع کی حدت کو ختم کرنے والا ہے، پیشاب کو کھول کر لاتا ہے، اس لیے اسے گردوں کا دوست کہا جاتا ہے، بلکہ اس کے استعمال سے جگر بھی ٹھنڈک اور تسکین محسوس کرتا ہے۔ طبی نقطہ نظر سے تربوز بہت مفید پھل ہے، اس سے کئی امراض کا علاج ممکن ہے۔ اب مختلف امراض کا ایک الگ ذکر کیا جاتا ہے۔ تربوز سے سوزش کا علاج: ایسے مریض جو سوزش کے مرض میں مبتلا ہیں، تربوز ان کے لیے نایاب تحفہ ہے۔ سوزش پیشاب کی نالی میں انفیکشن کا نام ہے۔ پیشاب کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، نفس کے اندر زخم ہو جاتا ہے، پیپ بھر جاتی ہے، پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت مریض چیخیں نکل کر آتی ہیں، تو ایسے مریض کے لیے تربوز کسی نعمت سے کم نہیں۔ ایک عمدہ تربوز لے کر اس میں چھری سے سوراخ کر کے اس میں 6 ماشا کلمی شوہ مصری ایک چٹانک ڈال کر اسے نکال لیں گے، ٹوکرے سے سوراخ بند کر دیں، پھر تربوز کو چاند کی روشنی میں کھلی فضا میں رکھ دیں۔ صبح کپڑے سے چھان کر مریض کو یہ مشروب پلا دیں۔ ایک ہفتے کے استعمال سے سوزش جیسی موذی مرض سے نجات مل جائے گی۔ یرقان کا علاج: یرقان ایک خطرناک مرض ہے، اس میں مریض کے پیشاب کا رنگ بہت پیلا ہو جاتا ہے، تمام جلد اور ناخن پیلے ہو جاتے ہیں، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، اور تربوز کو اس کے لیے تریاک مانا گیا ہے۔ ایک اچھا تربوز لے کر اس کا رس نکال کر آدھا کلو اس میں 2 تولہ لیموں کا رس یا سرکہ انگوری ملا لیں اور مریض کو پلا دیں۔ ایک ہفتہ استعمال کرنے سے جگر کی گرمی ختم اور ختم ہو جائے گا، بھوک بھی کھل کر لگے گی۔ تربوز سے پتھری گردے کا علاج: تمام اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ جو دوا پیشاب زیادہ لاتی ہے وہ پتھری کے اخراج کے لیے مفید ہے۔ تربوز بھی ایک بہترین مدد بول ہے۔ پتھری اور ریگ کے اخراج کے لیے اس کا استعمال اکثر حکماں رکھتے ہیں، اس کے لیے یہ نسخہ حاضر ہے۔ مغز: تربوز 1 تولہ لے کر رات پانی میں بھگو دیں، صبح رگڑ کر آدھا کلو پانی میں چینی ملا کر مریض کو پلائیں، انشاءاللہ پتھری ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل جائے گی۔ تربوز کا گودا لیں، بیج سمیت، جو سر سے اس کا جوس نکال لیں، 1 گلاس روزانہ خالی معدہ پئیں، انشاءاللہ گردے صاف ہو جائیں گے۔ تلی کے امراض: تلی کو طحال بھی کہتے ہیں، بعض اوقات یہ اپنے سائز سے بڑھ جاتی ہے، اس کو عدم طحال کہا جاتا ہے۔ بھوک ختم ہو جاتی ہے، کھانا پینا موقوف ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جلد کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، وہ قدم چلنے سے سانس تیزی سے آنے لگتا ہے، تو ان حالات میں بھی تربوز کارآمد ہے۔ تربوز کا چھلکا خشک کر کے پیس لیں، یہ ایک چٹانک لیں، اس میں 1 چٹانک
چینی شامل کر لیں، ان دونوں کو ملا کر سفوف بنا لیں۔ صبح نہار منہ 1 تولہ سفوف سکنجبین کے ساتھ استعمال کریں، 15 روز کے استعمال سے انشاءاللہ شفا ہوگی۔ بواسیر کا علاج۔ بواسیر ایک انتہائی تکلیف دہ مرض ہے۔ جن لوگوں کو مرغن، تیز مسالے دار چٹپٹے کھانوں کا شوق ہو وہ بواسیر کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسے مریضوں کے لیے تربوز ایک نہایت اثیر چیز ہے۔ بواسیر کے لیے زائل کا نسخہ مفید ہے۔ ایک تربوز لے کر اس سوراخ کو آدھا پاؤ مٹیر اور آدھا پاؤ مصری دانوں پیس کر ڈال دیں اور اوپر سے تربوز کا وہی ٹکڑا بند کر دیں۔ 15 دنوں کے بعد تربوز سے جو عرق نکلے اسے کپڑے سے چھان کر بوتل میں محفوظ کر لیں۔ یہ تمام پانی 7 روز میں پی لیں۔ اس دوران 15 اشیاء سے پرہیز کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ درد سر کا علاج۔ درد سر بھی ایک انتہائی تکلیف دہ مرض ہے۔ اس وجہ سے انسان سخت بے چین ہو جاتا ہے۔ سر درد کی کئی اقسام ہیں۔ اگر سر درد گرمی کی وجہ سے ہو تو ایک بڑا گلاس تربوز کا رس مصری ملا کر مریض کو پلائیں۔ 7 روز تک استعمال کرنے سے گرمی کی وجہ سے ہونے والا درد سر دور ہو جاتا ہے۔ تربوز کے تازہ بیج یا مغز لے کر کنڈی میں رگڑ کر پیشانی پر لیپ کر دیں، انشاءاللہ سر درد کا افاقہ ہوگا۔ تربوز سے ملیخو لیا کا علاج۔ بعض لوگ طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہم کی کیفیت ان پر حاوی ہو جاتی ہے، بے خوابی اور نیند کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ ان پر جنوں کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال میں 1 گلاس تربوز کے گودے کا پانی لیں، اس میں حسبِ ضرورت مصری شامل کریں اور کسی صاف برتن میں ڈال کر کھلے آسمان میں رات کو بھر کر رکھ چھوڑیں۔ یہ عمل چاندنی راتوں میں شروع کریں، اکثر دنوں تک 1 گلاس روزانہ مریض کو دیں، دماغ قوی ہوگا اور وہم کا مرض دور ہوگا۔ مغز تربوز 10 گرام رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر اچھی طرح گھونٹ لیں۔ اچھی طرح گھونٹ کر 20 گرام مصری اور 30 گرام گائے کا مکھن، چھوٹی الائچی 4 عدد ملا کر چاٹ لیں، انشاءاللہ اس سے وہم، جنوں میں ملیخو لیا کے اوراد سے نجات مل جائے گی۔ دل کی گرمی اور گرمی کا بخار۔ بعض اوقات گرم اور مرغ مسالے دار غذاؤں کے استعمال سے دل میں حدت اور گرمی کا زور ہو جاتا ہے، اسی صورت میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اسی صورت میں مغز تربوز 2 تولہ رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اچھی طرح گھونٹ کر چٹنی شامل کر کے چھان کر مریض کو پلا دیں، دل کی گرمی دور ہو جائے گی۔ اس طرح بعض اوقات تیز دھوپ میں زیادہ دیر تک چلنے اور لو لگنے سے بھی بخار ہو جاتا ہے۔ ایسے بخار کی صورت میں تربوز کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ اس کے لیے روزانہ 2-3 مرتبہ تربوز کھلائیں، گرمی سے ہونے والا بخار ختم ہو جائے گا۔ قبض کا علاج۔ قبض کو
الامراض کہا گیا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس بیماری کی صورت میں شیریں تربوز نمک لگا کر کئی دنوں تک مسلسل کھلائیں نہ صرف پیشاب کھل کر آتا ہے بلکہ قبض کشائی ہو کر جابت کھل کر آتی ہے۔ حدیث کی روح سے تربوز کی اہمیت۔ طب نبوی میں ایک حدیث پڑھی کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کھایا، اور ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ تربوز بسا اوقات ہاضمے کی طرف بھی لے جاتا ہے، کیونکہ تربوز کا مزاج سرد تر ہے۔ اگر تربوز کھانے کے بعد پانی یا شربت پی لیا جائے تو معدہ زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جسم میں گرمی کم ہو جاتی ہے اور معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یا تو گم ہضم ہو جاتا ہے یا پھر الٹیاں اور پخانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حکماء حضرات کہتے ہیں کہ تربوز کو کھانے کے فوراً بعد نہ کھایا جائے، نہ ہی کھایا جائے اور نہ ہی کھانا کھانے سے پہلے کھایا جائے۔ مطلب یہ کھانا کھانے سے 2 گھنٹے پہلے تربوز کھائیں یا بعد میں تربوز کو نمک لگا کر کھائیں۔ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ نمک نہ لگائیں، اور تربوز کھانے کے بعد ٹھنڈی چیز نہ کھائی جائے، مثلاً دہی، لسی، شربت، ٹھنڈا پانی یا ستو وغیرہ نہ پیے جائیں، بلکہ اگر ہو سکے تو تربوز کے ساتھ کوئی گرم چیز کھائی جائے تاکہ اس کی سردی کا توڑ ہلکا ہو، بلکہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں تربوز کھانے کا طریقہ بتایا ہے۔ تربوز اور کھجور کو ایک ساتھ کھانے کا فلسفہ بھی یہی تھا کہ تربوز کی سردی جسم کو نقصان نہ دے، کھجور کی گرمی اس کو اعتدال پر رکھے۔ سبحان اللہ، کیسی حکمت ہے! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاضمے کا علاج آج سے 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ہم جن بیماریوں میں مبتلا ہیں ان تمام بیماریوں کا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی کر دیا تھا، لیکن صرف غور و فکر کی ضرورت ہے، کہ قرآن و حدیث کے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی تفسیر ترجمہ پڑھیں اور طب نبوی کا مطالعہ کریں۔ ہم تو ناول پڑھتے ہیں، کیبل اور VCR پہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں، لیکن دین کی طرف نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اس موقع پر مجھے اقبال کا شعر یاد آ گیا: وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ درس قرآن گر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا یہ پڑھنا سننا قبول فرمائے۔ آنے والے دنوں میں مزید اچھے پیغامات کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ میرا نام عبدالرحمن ہے اور امید کروں گا آپ لوگوں کو میرا یہ والا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا، کیونکہ میرا جو مقصد ہے آپ لوگوں کو اللہ کی حکمت کے مطابق دین کی باتیں بتانا۔ اور آج جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یار میں یہ جو
پھلوں سے علاج کا ہوں، خود نہیں بتا رہا، ہر بار میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں کہ یہ میں آپ لوگوں کو خود نہیں بتا رہا، نہ خود سکھا رہا ہوں، نہ اپنے سے کوئی باتیں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ہمارے ایک فاضل طب ہیں جن سے ہم لوگ اپنا علاج کرواتے ہیں، حکیم محمد شفقت حیات صاحب ان کے استاد ہیں، استاد محترم رانا شفقت علی ان کے استاد محترم ہیں، اور ہم ان کی کتاب سے ہمیشہ اکثر و بیشتر اوقات ہم لوگ ان کی کتابوں سے پڑھتے ہیں، وضاحتیں کرتے ہیں، اور مزید آنے والے دنوں میں ہم ان کے ٹاپکس بھی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہم لوگوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ امید کروں گا آپ لوگوں کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہوگی۔ تو اب میں بلا جھجک اپنا اگلے ٹاپک کی طرف چلتا ہوں۔ اگلا ٹاپک ہمارا جاپانی پھل کا ہے، تو سنیے گا، سمجھیے گا۔ امید کروں گا آپ سب خوش و خرم سے سمجھ رہے ہوں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جاپانی پھل، اس پھل کو لوگ عام طور پر جاپانی پھل کے نام سے جانتے ہیں، حالانکہ اس کا جاپان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بعض اوقات غلط نام زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں چنے کی ایک قسم کابلی چنا کی ہے، حالانکہ اس چنوں کا کابل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس سنتے سنتے کابلی چنے بن جاتے ہیں۔ اس طرح جاپانی پھل کو بھی غلط نام دیا گیا ہے۔ دراصل یہ چینی پھل ہے، اور چین اس کا اصل وطن ہے۔ اس کا اہم ثبوت یہ ہے کہ امریکہ کے باشندے کو چینی پھل کے نام سے موسوم کرتے ہیں، لہذا جاپانی پھل اصل میں چینی پھل ہے۔ یہ پھل سردیوں کے موسم میں گول ٹماٹر کی شکل بڑی کثرت سے فروخت ہوتا ہے۔ اس کو غریب آدمی بھی پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے۔ اب یہ پاکستان میں بھی کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ جاپانی پھل کے لیے یہ سرزمین نئی ہے، لیکن یہاں کی آب و ہوا اس پھل کو رس گئی ہے۔ جاپانی پھل میں غذائی اور کیمیائی اجزاء۔ اللہ تعالیٰ نے اس پھل میں گلوکوز، قبض کشا، ریشو سمو رکھے ہیں، نیز اس میں لحمیات، کیلشیم، فاسفورس، معدنی نمکیات، سوڈا ایکساربک ایسڈ، وٹامن سی، مصفی خون، اسکاربیڈ فولاد پایا جاتا ہے۔ گویا قدرت اس پھل میں معدنی غذائیت اور کیمیائی اجزاء اس پھل میں خوب ملا کر پائے جاتے ہیں۔ یہ پھل بہت عمدہ ہے۔ یہ پھل کھانے میں بہت لذیذ ہے۔ جاپانی پھل کے طبی خواص۔ طبی نقطہ نظر سے جاپانی پھل بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ٹماٹر کی طرح گول پھل میں کئی بیماریوں کی شفا بند کی گئی ہے۔ یہ پھل خوب رسیلے، ریشے دار اور نرم ملائی ہوتا ہے۔ اس کے لیے بچے، بوڑھے اور کمزور افراد سے بے آسانی کھا سکتے ہیں۔ زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ قیمت کے معاملے میں پیش نظر رکھا جائے تو یہ پھل کئی ایک مہنگے پھلوں سے زیادہ توانائی اور حرارت فراہم کرتا ہے۔ یہ پھل کئی امراض میں مفید ہے۔ ذیل میں ہر مرض کے لحاظ سے الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ معدے اور آنتوں کے امراض۔ جاپانی پھل کا استعمال معدہ اور آنتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں موجود قبض کشا، ریشے دار اجزاء اور لعاب دار نرم گودا معدہ آنتوں کے زخم ٹھیک کرتا ہے، نظام ہضم کی اصلاح کرتا ہے، اور آنتوں میں پائے جانے والے جراثیم کو خارج کر دیتا ہے، اور آنتیں اپنی طبیعی حالت میں آ جاتی ہیں۔
اس پھل میں موجود ریشے دار اجزاء آنتوں کی حرکت دودھیا کو تیز کر کے عارضی دائمی قبض کا خاتمہ کرتے ہیں۔ دفتری اور دیگر کاروباری امور کی غرض سے زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے والے افراد کو گیس اور پیٹ پھولنے کی تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن اس پھل میں شامل ٹینین پیٹ پھولنے، نفاق، شکم اور بار بار ڈکار آنے کے اعراض کا خاتمہ کرتا ہے۔ بڑی آنت یعنی قولون کے ورم اور درد کے لیے بھی جاپانی پھل ایک مؤثر پھل ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کے امراض: جاپانی پھل میں وٹامن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے سکروی کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ اس میں مسوڑے پلپلے ہو جاتے ہیں اور ان میں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے اور دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ جاپانی پھل میں پایا جانے والا وٹامن سی دانتوں اور مسوڑوں کے امراض کا بہترین علاج ہے۔ جاپانی پھل کے استعمال سے نہ صرف دانت مضبوط ہوتے ہیں بلکہ مسوڑے بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، جس سے نظام ہضم پر انتہائی خوشگوار اثر مرتب ہوتے ہیں۔ جاپانی پھل سے خون کی کمی کا خاتمہ: جاپانی پھل انسان کی صحت پر خوشگوار اثرات ڈالتا ہے۔ انسانی جسم کی قوت اور توانائی خون کی مرہون منت ہے، جس کے سرخ ذرات براہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جاپانی پھل خون کے سرخ ذرات کی پیدائش کا سبب بنتا ہے۔ خون انسانی جسم میں جتنا زیادہ اور صالح ہوگا، انسان کی صحت بھی اتنی ہی مضبوط اور توانا ہوگی۔ اس لیے خون کی کمی کے شکار عام افراد اور مریضوں کو اس پھل کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ پٹھوں کی درد کا خاتمہ: سخت محنت کرنے والوں کے پٹھوں میں درد اور اکڑن سی ہو جاتی ہے۔ آرام کرنے سے بھی درد میں افاقہ نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے کہ درد نے پٹھوں میں گھر کر لیا ہے۔ ایسی صورت میں جاپانی پھل کے استعمال سے ان تکالیف سے نجات مل جاتی ہے۔ درد اور اکڑن کا خاتمہ ہو کر عضلات چست اور چالاک ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے جسم میں توانائی محسوس کرنے لگتا ہے، تھکاوٹ، سستی دور ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی کمزوری: جاپانی پھل کی ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس پھل میں وٹامن اے، وٹامن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے یہ پھل نظر کی کمزوری دور کرنے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آنکھوں کی کمزوری کو ختم کر کے نظر کو تیز اور تندرست کرنے میں قدرت کا انمول عطیہ ہے۔ عورتوں کے امراض: یہ پھل عورتوں کی صحت اور تندرستی پر بھی خوشگوار اور حوصلہ افزا اثرات ڈالتا ہے۔ پیٹوں کے مقام پر بوجھ اور ماہواری کے ایام میں تکلیف میں مبتلا مستورات اگر صبح 1 سے 3 چٹانیں تک جاپانی پھل کا ناشتہ کرنا اپنا معمول بنا لیں اور بعد میں ارک بعدیان 1 چٹانیں یا 1 پیالی چائے پی لیں، چند دن میں متواتر استعمال سے اگلے مہینے سے ماہواری کی کمی دور اور درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانے کا علاج: پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانے کو پلوار رسی بھی کہتے ہیں۔ پلوار رسی ایک تکلیف دہ عارضہ ہے۔ اس میں
پانی پھیپھڑوں میں جمع ہو کر انسان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ جو پانی پھیپھڑوں کے افعال کو منظم کرتا ہے، اس طرح پھیپھڑے اپنے طبی افعال بخوبی انجام دینے لگتے ہیں۔ جو پانی پھیپھڑوں میں پانی بھر جانے کے مرض یا پھیپھڑوں کو جھلیوں میں ورم ہو جانے میں مفید ہے۔ قوت بہا: جو پانی قوت بہا میں اضافہ کرتا ہے کیونکہ اس میں فاسفورس پایا جاتا ہے، اس لیے یہ مردانہ کمزوری کے مریضوں کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے۔ اگر آدھا کلو یا پاؤ جو پانی ہم بستری سے 2 گھنٹے پہلے کھا لیے جائیں تو عضوِ تناسل میں تناؤ اور سستی بہت زیادہ آئے گی۔ اگر اس کو مسلسل 1 ہفتہ استعمال کیا جائے تو بہتر نتائج نکلیں گے۔ الحمدللہ ہمارا ایک اور ٹاپک جو ہے وہ اختتام پذیر کو پہنچا ہے۔ امید کریں گے آپ کو یہ ہمارا ٹاپک اچھا لگا ہوگا اور آنے والے دنوں میں مزید اس کے لیے بہتری کی جائے گی۔ تو اب ہمارا اگلا ٹاپک، جیسا کہ ہمارا آج کا تیسرا ٹاپک، اگر وقت رہا تو ہم لوگ اپنا چوتھا ٹاپک بھی شروع کریں گے، اگر وقت نہ رہا تو ہم لوگ اپنا چوتھا ٹاپک بالکل بھی شروع نہیں کریں گے۔ تو ہمارا جو چوتھا ٹاپک ہے وہ ہے جامن کے حوالے سے۔ تو آئیے چلتے ہیں جامن کے ٹاپک پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامن ایک مشہور پھل ہے، یہ جو موسم برسات میں ہوتا ہے، اس موسم میں ختم ہو جاتا ہے۔ جوں برسات کی بارشیں ہوتی ہیں، جامن کا پھل رسیلا اور موٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھل اور سبزیوں کی صورت اور انسان کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، ان میں جامن بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جامن پاکستان میں کثرت سے پیدا ہوتا ہے اور اس کو عام آدمی بھی آسانی سے خرید کر کھا سکتا ہے، اگر کوشش کرے تو مفت بھی کھا سکتا ہے۔ جامن کے طبی خواص: جامن ایک پھل ہے، وہ بے شمار طبی خصوصیات بھی رکھتا ہے۔ جامن کے درخت کے تمام اجزاء مختلف امراض میں مفید ہیں۔ جامن کے درخت کے پتے، پوست اور جامن کی گٹلیاں تمام دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی، ضرورت صرف دانائی اور حکمت کی ہے کہ ہم غور و فکر کریں کس چیز سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جامن کے درخت کے مختلف اجزاء کا الگ الگ ذکر کیا جائے تو ان کو کن امراض میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جامن کی گٹلیاں شوگر کا علاج: شوگر کی بیماری نے دنیا بھر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اب تو یہ بیماری پاکستان میں بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ پاک اس کا علاج بھی پیدا کرتا ہے۔ میں نے طب نبوی میں ایک حدیث شریف پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں کوئی بیماری نازل کرتا ہے تو بیماری نازل کرنے سے پہلے اس کا علاج بھی نازل کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث یاد آئی کہ اللہ پاک نے انسان ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور و فکر کریں، مطالعہ کریں، تحقیق کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام راہیں کھول دے گا۔ تو بات ہو رہی تھی شوگر کے علاج کی۔ جامن کی گٹلیوں کو صاف کر لیں، دھوپ میں خشک کر کے پیس لیں، سادہ پانی سے ہر روز 3 مشق صبح کے وقت کھانے کے بعد استعمال کریں، انشاءاللہ شوگر کے مرض میں فائدہ دے گی۔ اس کے استعمال سے شوگر میں کنٹرول ہو جاتی ہے اور پیشاب کی کثرت میں بھی مفید ہے۔ اگر یہ قبض کرے تو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ جب جامن کے پھل کا موسم ہو تو شوگر کے مریض
کو جامن کا استعمال روزانہ کرنا چاہیے۔ روٹی کم کر دیں اور روزانہ 1 پاؤ تک جامن کھائیں۔ شوگر کے لیے بہت مفید ہے اور گٹھلیاں سنبھال کر رکھیں، سفوف بنا کر رکھ لیں اور جب جامن کے پھل کا موسم نہ رہے تو اس کو استعمال کرتا رہے۔ جامن کے درخت کی باریک چھلائی کو سایہ میں خشک کر کے باریک پاؤڈر کر لیں۔ چھوٹا چمچ صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے شوگر کو فائدہ ہوگا۔ جامن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہومیوپیتھک والوں نے جامن ہی سے شوگر کی دوا تیار کی ہے۔ جامن کے استعمال سے ذیابیطس کنٹرول رہتی ہے۔ لکویریا کا علاج: گٹلی جامن کا سفوف 3 ماشا صبح شام استعمال کرنے سے لکویریا کا مرض جاتا رہتا ہے۔ جامن کی چھال سایہ میں خشک کر کے پاؤڈر کر لیں۔ 3 ماشا صبح شام پانی سے کھانے سے لکویریا کو مفید ہے۔ جامن کا تازہ پوست خشک کر کے پاؤڈر کر لیں۔ صبح شام 3 ماشا پانی سے دیں۔ یہ بھی لکویریا کو بے حد مفید ہے۔ نسوانی حسن کی حفاظت کرتا ہے۔ جران کا علاج: گٹلی جامن کا سفوف بھی اس کے برابر وزن کو ظاہر مصری شامل کریں۔ 1 چھوٹا چمچ صبح شام تازہ پانی سے دیں۔ جران کو مفید کرتا ہے۔ دانتوں کے امراض: ایسے لوگ جن کے مسوڑوں کمزور ہیں، دانتوں سے خون نکلتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، تو ان کے لیے جامن کی گٹلیاں سفوف کی نصیحت کم نہیں۔ جامن کی گٹلیوں کا سفوف صبح شام منجن کے لیے دانتوں میں ملیں، مسوڑے مضبوط اور پائریریا کا خاتمہ ہو جائے گا، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ درخت کا پوست یا چھال کا سفوف بنا کر بطور منجن استعمال کریں، دانت ٹھیک ہو جائیں گے۔ سوزش کا علاج: سوزش ایک بہت تکلیف دہ مرض ہے۔ اس میں پیشاب کی نالی میں زخم، پیپ بھر جاتی ہے اور پیشاب کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ان حالات میں جامن کا تر و تازہ چھلکا 1 تولہ آدھا پاؤ پانی رگڑ کر چھان کر صبح اور شام پلانا سوزش میں مفید ہے۔ خونی دست کا علاج: درخت جامن کی چھال سایہ میں خشک کر لیں، پاؤڈر کر لیں۔ 3 ماشا صبح دوپہر شام کھانے کے بعد پانی سے دیں۔ سنگھرانی، دست اور اسهال میں مفید ہے۔ جامن کی گٹلی کا سفوف بھی 3 ماشا صبح شام پانی سے مفید ہے۔ جامن کی گٹلی، آم کی گٹلی، حلیہ سیاہ برابر وزن لے کر سفوف بنا لیں۔ 3 اشیاء پانی کے ساتھ دیں، انشاءاللہ دست نگاری ختم ہو جائے گی۔ جامن کی گٹلی کو سایہ میں خشک کر کے اس کا سفوف بنا لیں۔ 3 ماشا یہ سفوف دہی میں مکس کر کھانے سے ہر قسم کی خونی دست ختم ہو جاتی ہے۔ سرّت رکت کا خاتمہ: جن کا معدہ منویہ پتلا ہے اور ذرا اسی تحریک سے ہی جسم سے باہر نکل آتا ہے، تو ان کے لیے 4 ماشا جامن کی گٹلیوں کا سفوف ہر روز شام کے وقت گرم دودھ کے ساتھ دیں۔ اس طرح معدہ حیات گاڑھا بھی ہوتا جاتا ہے اور منی کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ آنکھوں کے امراض: جامن آنکھوں کے جملہ امراض میں بھی مفید ہے۔ آنکھوں سے پانی آتا ہو یا موتیاں تر رہا ہو تو جامن کی گٹلی خشک کر کے باریک پیس کر 3 ماشا صبح شام پانی کے ساتھ کھلائیں۔ جامن کی گٹلی
صفوف برابر شہد مکس کر کے سر نچوڑ سے صبح شام آنکھوں میں ڈالا کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب موتیا اترنا شروع ہوتا ہے تو رکتا نہیں۔ یہ آسان سی دوائی لوگوں کے اس خیال کو غلط ثابت کر دے گی۔ جامن کی گٹلیوں کو خشک کر کے باریک پیس کر شہد ملا کر بڑی بڑی گولیاں یا بتیاں بنا کر رکھیں۔ بوقت ضرورت شہد بھی گھس کر لگائیں۔ ایک دفعہ بنا کر سال بھر میں کام میں لاتا رہے گا۔ جامن کے پتوں سے بواسیر کا علاج۔ جامن کے سبز پتے ایک تولہ کران میں اچھی طرح گھونٹ کر چھان کر 1 پاؤ دودھ شامل کر کے چند روز تک پلائیں۔ پلانے سے بواسیر کا خون بند ہو جاتا ہے۔ نیز جامن کے سبز چھلکے کو پتری پر پانی میں گھس کر دن میں 2 بار مسوں پر لگانے سے خشک ہو جاتے ہیں۔ جامن کا چھلکا 5 تولہ 1 کلو پانی میں پکائیں۔ جب 1 پاؤ رہ جائے تو چھان کر اس پانی سے زخم دھوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جامن کا بھی سننا قبول فرمایا۔ ہمارے 3 ٹاپک مکمل ہو گئے، لیکن آپ کو میں نے بتایا ہو کہ یار اگر ہمارے پاس وقت بچے تو ہم اپنا چوتھا ٹاپک بھی شروع کر لیتے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ابھی میکسیمم 20 سے 25 منٹ ہے، تو ہم اپنا تیسرا ٹاپک بھی شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ چوتھا ٹاپک بھی ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اور اگر جلدی ختم ہو گیا ہمارا چوتھا ٹاپک تو ہم اپنا 5واں ٹاپک بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمت دینے والا ہے، طاقت دینے والا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے گا ہمارا ختم ہوگا یہ ٹاپک تو، اور میں تو ویسے ہی اس چیز میں ہوں کہ آج جلدی سے جلدی جتنا جلدی ہو سکے اس کو پڑھیں، ختم کریں۔ میرے لیے تو اور بہتر ہے کہ یار میں اس کو اچھے سے پڑھوں اور اپنی عوام کو، اپنے دوستوں کو اس کو اچھے سے سمجھا سکوں۔ تو ابھی ہمارا ہے چکودرا، جس کو ہم لوگ انگلش زبان میں گریپ فروٹ کہتے ہیں۔ چکوترا کو انگریزی زبان میں گریپ فروٹ کہتے ہیں۔ یہ پاکستان میں کم پیدا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق مالٹا سنترا اور کنو خاندان سے ہے۔ یہ زیادہ تر ہندوستان، ایران اور یورپ کے دیگر ممالک میں کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک صاحب طالب علم کے مطابق چکوترے کا اصل وطن ہندو چینی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پھل تھائی لینڈ، ملیشیا، امریکہ، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، برازیل، آسٹریلیا میں پیدا ہوتا ہے۔ کوا خاندان کے اس پھل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس پھل کی جسامت بعض اوقات انسانی سر سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ چکوترے کی کئی اقسام ہیں۔ اس کے گودے کا رنگ ہلکا زرد یا گلابی ہوتا ہے، جبکہ اس کا چھلکا پونے انچ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ تلخی مائل تراش ہوتا ہے۔ اس کی تلخی کی بنا پر بعض لوگ اس کے براہ راست کترتے ہیں، لیکن پھلوں کی دکانوں پر اور جوس کی دکانوں پر یہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ چکوترے کے غذائی اور کیمیائی اجزاء۔ غذائی اور کیمیائی اجزاء کے اعتبار سے چکوترا ایک مفید اور مؤثر پھل ہے۔ اس میں وہ تمام اجزاء پائے جاتے ہیں جو سنترے، مالٹے، کنو اور نارنجی اور لیموں میں پائے جاتے ہیں۔ چکوترے میں حیاتیین، بے انزیم لحمیات، چکنائی، معدنی اجزاء، کاربوہائیڈریٹ، کیلشیم، فاسفورس، وٹامن سی، فولاد، وٹامن اے، وٹامن بی کمپلیکس بھی پائے جاتے ہیں۔ چکوترے کے طبی خواص۔ طبی نقطہ نظر سے چکوترا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ چکوترا سرد تر ہے، بھوک لگاتا ہے، گرم مزاج والوں کے لیے بہت مفید ہے، گرمی کے زکام میں بھی مفید ہے، راحت بخش اور تسکین اور پھل ہے، لیکن بلغمی امراض والے لوگوں کو چکوترے سے
پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ان کے لیے یہ پھل نقصان دہ ہے۔ مختلف امراض کے حوالے سے چکوترے کا استعمال کچھ یوں ہے۔ چکوترے سے قبض اور تیزابیت کا خاتمہ۔ چکوترا ایک بھوک لگنے والا پھل ہے۔ اس کے استعمال سے معدہ اپنے افعال بخوبی انجام دیتا ہے۔ چکوترا لعاب، دہن اور معدے کے انزائم بڑھا کر نظام ہضم کو تقویت فراہم کرتا ہے۔ چکوترا ایک بہترین قسم کا ہضم ٹانک ہے۔ اس کی تراشی اور تیزی معدے کی تیزابیت کا خاتمہ کرتی ہے۔ ایسے لوگ جو معدے کی تیزابیت کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کا رس استعمال کریں کیونکہ چکوترے کا رس معدے کی تیزابیت کے لیے بہت مفید ہے۔ چکوترے سے جوڑوں کے درد کا علاج۔ چکوترا جوڑوں کے درد میں مفید ہے کیونکہ اس میں جوڑوں میں جمع ہونے والے مواد کو اخراج کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بوڑھے لوگ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں ان کو چاہیے کہ چکوترے کا رس استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے جوڑوں میں جمع شدہ کیلشیم فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں اور جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ چکوترے میں قدرتی طور پر وہی ادویاتی جز پایا جاتا ہے جو کہ ایسپرین میں موجود ہے۔ چکوترا سیلک ایسڈ کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایسپرین کے استعمال سے بعض نقصانات کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے جبکہ چکوترے میں موجود ایسپرین والا جزیئات کسی تکلیف کے بغیر جسم سے خراب اور فاسد مادوں کا اخراج کر کے درد اور ورم سے نجات دینے کا باعث بنتا ہے۔ چکوترے اور پیشاب کے امراض۔ چکوترا پیشاب کے امراض میں بہت مفید ہے۔ اس میں پوٹاشیم اور وٹامن سی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ یہ ایک پیشاب آور پھل ہے۔ اس کے استعمال سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نزلہ زکام کا علاج۔ نزلہ زکام میں چکوترا بہت مفید ہے۔ سمجھیں انہیں باریکی کتر کر خشک کر کے محفوظ کر لیں۔ جب سردیوں میں سردی کا نزلہ زکام حملہ آور ہو تو ان میں چھلکوں کے ساتھ تازہ یا خشک پودینہ ملا کر چائے کی طرح دم دے کر دن میں 3-4 مرتبہ پینے سے سردی کی وجہ سے ہونے والے عوارض ختم ہو جاتے ہیں۔ پتے کی پتھری کا علاج۔ پتے کی پتھری ایک تکلیف دہ مرض ہے۔ یہ زیادہ تر عورتوں کو ہوتا ہے۔ اس مرض کے بعد سفرہ پوری مقدار میں معدے میں نہیں جاتا۔ اس وجہ سے پورا نظام متاثر ہوتا ہے۔ بھوک میں کمی ہو جاتی ہے۔ پتھریوں کی مقدار جب بڑھ جاتی ہے تو شدید درد ہوتا ہے۔ چکوترے کے استعمال سے پتے کی پتھریاں خارج ہونے لگتی ہیں اور جگر میں بھی اپنا کام بہتر انداز میں کرنے لگتا ہے۔ چکوترے سے بخار کا علاج۔ چکوترے کا استعمال ہر قسم کے بخاروں میں مفید ہے۔ جس طرح ملیر یا بخار میں میٹھا استعمال کرتے ہیں اس طرح چکوترے کا رس اور جوس ہر قسم کے بخار کی شافی دوا ہے۔ اس کے جوس کے استعمال سے پیاس کی شدت میں کمی ہو کر جسم کو راحت اور تسکین ملتی ہے۔ بخار سے پیدا ہونے والی حدت اور گرمی کا احساس دور کرنے میں چکوترا خاصا معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کا جوس پانی میں استعمال کرنے سے اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ چکوترے میں قدرتی طور پر
کوائن پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چکوترا ملیح یا بخار کا مؤثر علاج ہے۔ اس کے پھل کا چوتھائی حصہ پانی میں ابال کر لیا جائے، پھر گردے کو چھان کر کوئنین کے اثرات حاصل کیے جاتے ہیں۔ بخار میں اس کے استعمال سے بڑی حد تک بخار کی شدت ختم ہو جاتی ہے اور مریض کو سکون ہو جاتا ہے۔ چہرے کی رنگت کا نکھار: چکوترے میں اللہ کریم کی قدرت کاملہ نے انسانی جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج کی صلاحیت رکھی ہے۔ چکوترے کے استعمال سے نیا خون بنتا ہے اور خون کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ جسم میں خون کی اصلاح ہونے سے اور صاف ستھرا خون بننے سے جسم کا رنگ نکھر جاتا ہے۔ چکوترے کے چھلکے کو چہرے پر ملایا جائے تو چند روز کے استعمال سے چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے اور چہرے پر سرخی اور شادابی اثر نمایاں ہونے لگتا ہے۔ جوان لڑکے لڑکیوں کے چہرے پر کیل، مہاسے، چھائیاں اور پھنسیاں ختم کرنے کے لیے چکوترے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ چکوترے کا رس پئیں اور چھلکے کا ملیدہ بنا کر کریلے محاذ پر لگائیں، چہرہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ چکوترے سے شوگر کا علاج: شوگر دور حاضر ایک عام بیماری بن گئی ہے۔ جس کو دیکھیں اس مرض کا شکار نظر آتا ہے۔ ڈاکٹری علاج کروا کر لوگ تھک گئے ہیں، لیکن شوگر ختم نہیں ہوتی بلکہ کئی اور امراض جنم لے لیتے ہیں، جبکہ چکوترا شوگر کے مریض کے لیے ایک مفید پھل ہے۔ اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے ذیابطین کے مریض میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جگر، معدہ اور لبیلا صحیح کام کرنے لگ جاتا ہے اور لبلبہ انسولین پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر شوگر کے مریض صبح شام مسلسل استعمال کریں تو خاص حد تک فائدہ ہوتا ہے اور قیمتی دواؤں اور انسولین سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ امراض قلب میں استعمال: چکوترا دل کے لیے ایک فرحت بخش اور تقویت دینے والا پھل ثابت ہوتا ہے۔ چکوترے کا رس نکال کر اس میں شہد ملا کر پینے سے دل کے کئی امراض دور ہو جاتے ہیں۔ دل کی شرانوں کی بندش: جب مریض کو صاف سیال غذا ہی دی جا سکتی ہے، تب چکوترے کا جوس شہد ملا کر پلانا ایک مفید دوا ہے۔ چکوترے کا رس 1 کلو 2 ارگ بید مشاک، 1 پاؤ 3 ارگ کیوڑا، 1 پاؤ ان سب کو ملا کر شربت بنا لیں۔ 2 تولہ سے 4 تولہ 1 پاؤ پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ گرمی کی شدت کو رفع کرتا ہے، دل کو فرحت اور تقویت فراہم کرتا ہے۔ چکوترے سے تھکاوٹ کا علاج: چکوترے کے استعمال سے تھکاوٹ، سستی اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ 1 گلاس چکوترے کے رس میں تھوڑا سا لیموں کا رس شامل کر کے پینے سے دن بھر کام کاج اور دماغی محنت کرنے سے ہونے والی تھکن اور کمزوری کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا، جس کے سایہ اعضاء اپنے اعمال بہتر طریقے سے انجام دینے لگتے ہیں اور بدن میں تندرستی کے ساتھ چستی اور توانائی، طاقت اور پھرتی آ جاتی ہے۔ دانتوں اور ہڈیوں کے امراض: چکوترا دانتوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ اس میں کیلشیم، وٹامن سی کی خاص مقدار موجود ہوتی ہے۔ دانتوں کے ڈھانچے میں پیدا
ہونے والی خرابیاں اکثر ان دونوں اجزاء کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ان پر قابو پانے کے لیے چکوترے کا استعمال بہت مفید ہے۔ اس کے لیے پائیوریا، دانتوں کے کیڑے لگنے کے امراض ختم ہو جاتے ہیں، جس کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ بلغم کا اخراج: چکوترا بلغم کے اخراج کے لیے بہت مفید ہے۔ تپ، دق، دم، زکام، پرانی کھانسی اور دیگر بلغمی بیماریوں میں جب بلغم کا اخراج مشکل ہو چکا ہو تو چکوترے کا جوس چٹکنی بھر نمک اور کھانے کا 1 چمچ شہد ملا کر پلانے سے مفید اثرات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہ جوس پھیپھڑوں سے بلغم کے اخراج کو یقینی بناتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے۔ اور آج الحمدللہ ہم لوگوں نے 4 ٹاپک پھر سے وہی، کیونکہ وقت بچ گیا تھا ہمارے پاس، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، لیکن ہم لوگ اتنا نہیں کر سکیں کیونکہ 4 سے 5 منٹ رہ گئے، وہ ہم لوگوں کے آخری جو لمحات ہیں باتوں میں ہی صرف ہو جائیں گے۔ تو آج ہم لوگوں نے تربوز، جاپانی پھل، جامن اور چکوترا پڑھا۔ الحمدللہ ہمارے ٹاپک جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے کی طرف ہے۔ تو ابھی تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کون کون سے ٹاپک پڑھ لیے ہیں۔ آم بھی پڑھ لیا، آڑو بھی پڑھ لیا، آلو بخارا بھی پڑھ لیا، آملہ بھی پڑھ لیا، امرود بھی پڑھ لیا، انجیر بھی پڑھ لیا، انگور بھی پڑھ لیا، انار بھی پڑھ لیا، اخروٹ بھی پڑھ لیا، املی بھی پڑھ لیا، انناس بھی پڑھ لیا، بادام بھی پڑھ لیا، بیر بھی پڑھ لیا، دہی بھی پڑھ لی، بلگیری بھی پڑھ لی، پپیتا بھی پڑھ لیا، پستہ بھی پڑھ لیا، اور آج تربوز، جاپانی پھل، جامن اور چکوترا بھی پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اب ہم لوگ کل چیری، چیکو اور خربوزہ پڑھیں گے۔ اگر وقت رہا تو ہم لوگ خوبانی بھی پڑھیں گے، لیکن ہمارے آج کے جو ٹاپک تھے وہ الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اور انشاءاللہ وقت رہا تو ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر مزید آنے والے دنوں میں اچھے سے اچھا ٹاپک بنا کر آپ سب کے لیے پیش کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آنے والے دنوں کے لیے میرے چینل سبسکرائب کریں، مجھے لائک کریں، مجھے واچ ٹائم دیں، جتنا جلدی ہو سکے میرے سبسکرائبر بنیں آپ لوگوں کو۔ اسی طرح آنے والے دنوں میں اب رمضان قریب ہے تو رمضان میں بھی کوئی نہ کوئی اچھی سے اچھی ویڈیو یا پیغام آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمن خان۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی اب آنے والے دنوں میں لائیو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ ناصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر